14 اگست پاکستان میں اور 15 اگست ہندوستان میں منا لی گئی. سب نے آزادی کی مبارکبادیں بھی دیں ایک دوسرے کو، اور سب نے سیلیبریٹ بھی کیا کہ ہم مزید اب انگریز راج میں نہیں رہتے. اور پاکستان کے لوگوں نے یہ بھی سیلیبریٹ کیا کہ اب مزید اب ہندوستان کے ساتھ نہیں رہتے. لیکن ان دونوں تاریخوں پر جن لوگوں کو ہم بھول گئے شاید، یا جن لوگوں کو ہم صرف ہیروز کے طور پہ یاد کرتے ہیں، وہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن، ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری ہے جس میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جنگ تھی، اس میں کچھ لوگ مر گئے اور ان کو مرنا ہی تھا اسی لیے کیونکہ وہ مرنے ہی نکلے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ نہیں تھا، تو اسی لیے ان کو گلیمرائز اور سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن اس میں کتنی اٹراسٹیز کمٹ ہوئیں، اس میں کتنا خون بہا، اس میں کتنے انسانی سر کاٹے گئے، اس میں کتنی خواتین کا ریپ ہوا، اس میں کس قدر میس وائلنس، کمیونل وائلنس ہوا، مذہب کی بنیاد پہ آدمی نے آدمی کا کیا حشر کیا، یہ شاید مکمل طور پہ ہم لوگ بھول چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف شادیانے اور باجے تو بجا لیتے ہیں کہ بہت عظمت کے کام ہوئے تھے اس دور میں، لیکن ہیومن اٹراسٹیز کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. یہ نہیں سوچتے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے مجبوراً سامان سر پہ باندھ کے، وہ کیا جان دینے ہی نکلے تھے یا پھر سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. کیا وہ قربانی تھی یا وہ مجبوری تھی؟ دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ہم نے پارٹیشن کو کبھی ایز این اٹراسٹی دیکھا اسی لیے نہیں کہ نیشنلزم کا جنگوازم، قوم پرستی سر پہ سوار ہو گئی. منٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ ان دس لینڈ ونس کالڈ انڈیا سچ ریورز آف بلڈ ہیو فلوڈ اوور دا پاسٹ فیو منتھس دیٹ ایون دا ہیونز آر بیولڈرڈ، کہ ہندوستان کی اس سرزمین پر پچھلے چند مہینوں میں خون کی ایسی ندیاں اور دریا بہے ہیں کہ آسمان بھی پھٹنے کو جی چاہ رہا ہے. آسمان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں پھٹ جاتا. بلڈ اینڈ اسٹیل، وار اینڈ مسکٹس آر ناٹ نیو ٹو ہیومن بینگز، بٹ دا گیم پلیڈ آؤٹ ریسنٹلی ہیڈ نو ایگزامپل اینی ویئر. کہ انسانی تاریخ کا یہ حصہ رہا ہے کہ خون بہاؤ، جنگ کرو، ایک دوسرے کو مارو، لیکن پچھلے چند مہینوں میں جو گیم کھیلی گئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. عائشہ جلال صاحبہ دا پیٹی آف پارٹیشن میں ان کو کوٹ کرتی ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ بغیر کسی ہیروئزم کو سیلیبریٹ کیے، بغیر شادیانے بجائے، بغیر نیشنلزم بیچے، ہم پارٹیشن کو ایز اے ہیومن ایٹراسٹی کے طور پہ دیکھیں اور صرف یہ بتائیں وداؤٹ اینی سلوشن. جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں نا کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ سلوشن یا کنکلوژن ملے گا، نہیں. اٹ از جسٹ بینگ ڈن ان دا میموری آف پیپل ہو لاسٹ دیئر لائفز پینفلی، ایز پینفلی ایز یو کانٹ ایون امیجن. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو میگنیچیوڈ آف وائلنس کے بارے میں کچھ اندازہ دے دوں. جو کنزرویٹو فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ جانیں گئی تھیں، اور کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کے قریب انسانوں کی جان گئی تھی. 8 سے 20 لاکھ کے درمیان کیجولٹیز. یہ اتنی کیجولٹیز ہیں جتنی عالمی جنگوں اور ورلڈ وارز میں ہوا کرتی ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگ ریفیوجی کیمپس میں سڑ رہے تھے. اس کے بعد سڑکوں، گلی چوراہوں پہ خون آپ کو کھلے عام دکھائی دیتا تھا. کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ گرے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. نارمل سینز تھے یہ اس وقت کے ہندوستان کے اندر. اس کے بعد 75,000 خواتین، 75,000 وومن ور ریپڈ. تو 72 لاکھ مسلمان ہندوستان سے پاکستان سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 55 لاکھ ہندو پاکستان سے ہندوستان جانے پر مجبور ہوتے ہیں. اپنے گھروں، بیوی بچوں کو ساتھ لیا نہیں لیا، آدھے رستے میں مر گئے، آدھے ٹرینوں میں کاٹ دیے گئے، آدھے بم سے اڑا دیے گئے، آدھے تلواروں سے چیر دیے گئے. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کے، ساری زندگیاں لگا کے جو بلڈ کیا، ایک پین کے سگنیچر سے وہ سب چھوڑ کے جانا پڑا. یہ ساری کلنگ کہاں کہاں ہوئی، کیسے کیسی ہوئی، یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. لیکن جو پہلا موقع میس کلنگز کا ہوا وہ کولکتہ میں پیش آیا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے نام سے آپ یہ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، جو 16 اگست کی تاریخ ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا. حسین شہید سہروردی کی حکومت تھی، چیف منسٹر تھے، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے کال دی گئی تھی احتجاج کی جمعے کی نماز کے بعد. مسلمان گھبرایا نہیں کرتا، یہ بھی بتایا گیا تھا. اور یہ وہ صوبہ تھا، یہ وہ اسٹیٹ تھی جہاں پر 23-24% تھے مسلمان صرف، اور باقی ہندو پاپولیشن تھی. تو اس دن کیا ہوتا ہے، وائلنس کا آغاز یہاں سے.
30 جولائی کو 16 اگست کی تاریخ پہلے دی جاتی ہے مسلم لیگ کی طرف سے. اس کو گریٹ کولکٹا کلنگ بھی کہتے ہیں اور ہولوکاسٹ سے لوگ اس کو ملاتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جتنے انسانوں کو مارا گیا، ایک دن تو نہیں 2 سے 3 دن تھے، لیکن سسٹمیٹک کلنگ اور ایتھنک کلینزنگ کی ایفرٹ تھی. 10,000 لوگوں کی لاشیں 4 دنوں کے اندر کولکتہ کی گلیوں میں پڑی ہوئی تھیں، گٹروں میں گری ہوئی تھیں، نالیوں میں گری ہوئی تھیں اور کوڑا دان اور کچرا دانوں میں سڑ رہی تھیں، کوئی اٹھانے والا نہیں آیا. 4 دنوں کے اندر 10,000. اس سے پہلے بنگال کانگریس کی بات کر لوں، مسلم لیگ کی بات کر لوں، ان کی طرف سے وائلنٹ سپیچز کی گئیں دونوں کی طرف سے. پبلک ہالیڈے اناؤنس کیا گیا سہروردی کی طرف سے، برٹش گورنمنٹ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد کرمنل گینگز ہر قسم کی کمیونٹی سے اٹھے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف وائلنس کا آغاز کر دیا. 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا نماز کے بعد کہ احتجاج شروع کریں گے. وہ ریلی نکلنے سے پہلے ہی 12:30 بجے دوپہر کو دنگے فساد 16 اگست کو شروع ہو گئے. ایک دوسرے کی پراپرٹیز لوٹیں، دکانیں چھین لیں، اس کے علاوہ مال مویشی لوٹ لیا. اور یہ وائلنس شروع ہوتا ہوتا جو گورنر بروز تھا، یعنی کہ وہاں پر جو برٹش گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس نے بالکل انٹروین نہیں کیا اور اتنا لیٹ ہو گیا. وہ ڈیلیبریٹ تھا یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کیجئے. اور دکانوں کو لوٹنے کے بعد، پراپرٹی توڑنے کے بعد، ہم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ جو رکشہ کھینچنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایک نہیں بچا کولکتہ میں اس دن. تو یہ یہاں سے وائلنس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہ پھیلتا کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ اگر کسی ایک شہر میں، ایک ریاست میں اس طرح کا میس وائلنس کا ایکٹ ہوتا ہے تو دوسرے شہر میں بھی جو کمیونٹیز تھیں وہ انڈینجرڈ ہو جایا کرتی تھیں کہ اب اگر مسلمانوں نے کسی ہندو کو مار دیا ہے تو پھر یہاں پر مسلمان مریں گے، اگر کسی ہندو نے مسلم کو مار دیا ہے تو پھر یہاں پر ہندو مریں گے. تو یہ چین ری ایکشن کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب برٹش گورنمنٹ پاکستان کا اور ہندوستان کا بٹوارا کرنے کے لیے لکیر کھینچنا چاہ رہی ہے، ریڈ کلف لائن. 8 جولائی کو ریڈ کلف صاحب 1947 کو یہاں پر لینڈ کرتے ہیں. اندازہ کیجئے وہ ایک جج تھا، اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جغرافیکل امپورٹنس کیا ہے اس خطے کی. اینڈ ود ان اے میٹر آف اے فیو ڈیز، 30-40 دنوں کے اندر اس نے 3800 میل کا لمبا بارڈر کھینچ دیا، 3800 میل. اور ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے بڑی جن 2 صوبوں نے مار کھائی، جن صوبوں کے لوگوں نے مار کھائی، وہ یا بنگال تھا یا وہ پنجاب تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ 2 صوبے تھے جو کہ پارٹیشن ہوئے، جو ٹوٹے، جو کاٹے گئے. اور پنجاب کا تو مثال ایسی ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ تھی یونینسٹ پارٹی کی، اگر میں بات کروں تو ان کی حکومت کو پہلے ہی گھر بھیج دیا گیا تھا پارٹیشن کے فوری بعد. اور کوئی سے لوگوں کی اگر پوچھی جائے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہ ہندوستان بنے گا یا پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کا جو اعلان تھا وہ 17 اگست کو ہوا، اور اس سے پہلے 15 اگست کو سارا ہندوستان یعنی کہ پنجاب میں رہنے والے بھی آزادی منا رہے ہیں برٹش گورنمنٹ سے. معلوم نہیں ہے کہ ہم 2 دن بعد پاکستان میں ہوں گے یا ہندوستان میں. اور جب لکیر کھینچنے کے اعلان ہوئے تو پیروں سے زمین نکل گئی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اب جانا کہاں پر ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے کلیمز باؤنڈریز کے بھی ہوتے رہے دونوں طرف سے. لاہور کے حوالے سے یہاں پر جتنی بزنس کمیونٹی تھی اس میں ہندو ڈومینیشن تھی، تو یہ آرگیو کیا گیا کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ گرداسپور کی اگر بات کی جائے، مسلم میجورٹی پاکستان نے کلیم کیا لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت پاکستان کے حصے میں نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ اور ویسٹ بنگال کریٹ ہو گئے بنگال سے، اور ایسٹ بنگال جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، ویسٹ بنگال کی ایک ریاست بن گئی ہندوستان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلف پہ الزام لگا کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کی انفلوئنس کے انڈر کام کر رہا ہے، جس کو نہرو نے انفلوئنس کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسی لکیر تھی جس کو اس وقت کے بہت سے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس کے کھینچنے کی وجہ سے کتنا وائلنس ہوا یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دا شیمفل فلائٹ جو کتاب ہے اسٹینلی ولپٹ کی، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے اتنی جلدی اور اس قدر عجلت میں یہ سارا کچھ کیا گیا کہ سوچا بھی نہیں گیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. کمیونل وائلنس کسی نے سوچا تک نہیں تھا اتنا بڑھ جائے گا، کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اتنے بڑے نمبر میں لوگ مائیگریشن پہ مجبور ہو جائیں گے. تیار ہی نہیں تھے ریفیوجیز کے لیے، ریسورس ہی نہیں تھا پاکستان کے پاس. تو ہندوستان کے پاس بھی اتنا بڑا نمبر شاید نہیں تھا کہ اتنے بڑے نمبر میں لوگ وہاں پر آئیں گے. تو اب آپ کو میں اسٹیٹ بائی اسٹیٹ
بہت سی مثالیں دیکھ سکتا ہوں اور اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن چند ہائی لائٹس بتاتا ہوں کہ جہاں پر وائلنس ہوا وہاں پر دراصل حشر کیا ہو رہا تھا مختلف کمیونٹیز کا۔ سب سے پہلے راول پنڈی، جو کہ پاکستان میں آج بھی ایک بڑا شہر ہے، اسلام آباد کیپٹل سٹی کے بالکل ساتھ، وہاں پر کیا ہوا، یونینسٹ پارٹی کی پہلے گورنمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا، مسلم لیگ کی بھی میجورٹی نہیں بن سکی، گورنر راج لگ گیا۔ مارچ 1947 کے اندر جو بھی ہندو اور سکھ کمیونٹی موجود تھی لاہور اور امرتسر میں، اس کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مابز مسلمانوں کے یہاں پر اٹیک کر رہے تھے ہندوؤں کو، مختلف جگہوں پہ ہندوؤں کے مابز اٹیک کر رہے تھے، یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ مسلم مابز نے ملتان میں، پنڈی میں، جیلم میں اور سرگودا میں ہندو اور سکھ کمیونٹی کے اوپر اٹیکس شروع کر دیے۔ کیش پیمنٹس کے ایوارڈ ملتے تھے ہر موب کو جو جتنے بڑے نمبر میں کلنگ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی کے اندر جو ہندو ولیجز تھے، یہاں پر کیمپس میں لوگوں کو بھرا گیا، ہزاروں خواتین کو اغوا کیا گیا، 8,000 سے 10,000 ہندوز کو سلاٹر کیا گیا ان ایریاز کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، گلاب سنگھ کی جو حویلی کی مثال تھی، جہاں پر سنت راجا سنگھ نامی ایک کمیونٹی لیڈر تھے، انہوں نے اس خوف سے اپنے گھر کی خواتین اور حویلی میں جو موجود شیلٹر لے کر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، انہیں آرڈر کر دیا دیٹ یو شوڈ کل یور سیلف اور آئیدر آئی ول کل یو، تاکہ آپ کے ریپ نہ ہو جائیں۔ اور اس آرڈر کے بعد دیکھتے دیکھتے لوگوں نے وہاں پر ان ایریاز میں فالو کرنا شروع کیا اس ڈائریکٹیو کو۔ تھوا خالصہ نامی ایک گاؤں تھا اسی ریجن کے قریب، اور یہاں پر 90 خواتین نے میس سوسائڈ کر لیا کنویں میں چھلانگے لگا کے، اس ڈر سے کہ اگر ہم کسی اور کمیونٹی کے ہتھے چڑھ گئے مردوں کے تو ہمارا تو پھر کچھ بچنا نہیں ہے۔ سوچئے اگر آپ ان خواتین میں سے ایک ہوتے، کیا گزر رہی ہوتی آپ کے اوپر کہ نہ تمہارا قصور ہے، نہ تم نے جنگ شروع کی۔ کس خاتون سے پوچھا آپ نے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے؟ کس خاتون کا کنسنٹ تھا؟ کس خاتون نے کہا کون سا شہر بانٹنا ہے، کون سی ریاست بانٹنی ہے، کون سا ملک بنانا ہے؟ لیکن بدلے خواتین سے بھی لیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ان کو اینٹیسپیشن میں مرنا پڑا ایک میس نمبر کے اوپر۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 75,000 کا ریپ ہو گیا، اور یہ کنزرویٹو فگر ہے، ان رپورٹڈ تو اس سے بھی ڈبل ہوں گے شاید۔ آگے اگر چلیں دوسری ریاستوں میں، دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ مسلمانوں کے خلاف بھی ایک بہت بڑے اسکیل پر وائلنس ہوا۔ ایسٹ پنجاب کے شہروں کی اگر بات کروں تو لدھیانہ، امرتسر، جالندھر، بہت میسو اسکیل پر مسلم کمیونٹی کو یہاں میسرکر کیا گیا۔ یو پی میں، میرٹھ میں، دلی میں، علی گڑھ میں 10,000 کیجولٹیز دلی کے اندر تھیں، علی گڑھ میں بھی مرڈرز ہوئے۔ کولکتہ کے اندر جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ سارا کچھ مسلم لیگ کے ڈائریکٹیو پہ شروع ہوا، لیکن رسپانس میں جب کلکتہ کلنگز ہوئیں تو پھر کیونکہ 75% تو وہاں ہندو کمیونٹی تھی، تو پھر ان رسپانس بھی اتنی بڑی ریٹیلیشن ہوئی کہ کیجولٹیز مسلمانوں کی بڑھ گئیں کلکتہ میں ان کمپیریزن ٹو دا ہندو کمیونٹیز، ٹھیک ہے۔ 2 سے 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو سلاٹر کیا گیا پارٹیشن کے اس وائلنس میں، اور اتنا ہی ایگزیکٹلی اتنا ہی نمبر ہندو کمیونٹیز کی کیجولٹیز کا رپورٹ ہوتا ہے، اور یہ ان آفیشیل نہیں ہے، یہ وہ کلیمز ہیں جو کہ آفیشیل ہیں۔ ان آفیشیل کے لحاظ سے تو 20 لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن اس میں 1% کا بھی فرق نہیں تھا کہ مسلمان زیادہ مرا ہو یا ہندو زیادہ مرا ہو، مرا صرف انسان ہے، دونوں طرف سے صرف انسانوں کی موت ہوئی۔ تو 46 سے شروع ہونے والا یہ احتجاج جو کہ وائلنس میں بدلا، آگے بڑھ کر یہ بہار بھی چلا گیا۔ بہار کے اندر تقریباً 4 لاکھ مسلمان اس سے افیکٹ ہوئے، مسلمانوں کو بہار سے بنگال جانا پڑا، اس کے علاوہ ہندوؤں کو بنگال سے بہار جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹیز کی جو کلنگ ہوئی کلکتہ میں، اس کو دیکھتے دیکھتے نوا خلی میں پھر اینٹی مسلم رائٹس میں کنورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، لوگوں کو سلاٹر کیا گیا، پراپرٹیز چھین لی گئیں، کسی کا کچھ چھوڑا نہیں گیا جو بھی اس کمیونٹی سے تھا جو کہ ہمارے اگینسٹ تھے۔ اس کے ساتھ سب سے ہاربل وائلنس کے جو مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ وائلنس کے جو مثالیں ملتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں پرنسلی اسٹیٹ جو راجستھان کے انڈر آتی ہیں آج، جس میں الوار ہے، بھارت پور ہے اور راجپوتانہ ہے، کپور تھلا ہے۔ اس کے اندر کیا ہو رہا تھا ذرا یہ سن لیجئے۔ راجستھان آج جہاں پر موجود ہے، اس کی ٹیریٹری کے اندر 30,000 مسلمانوں کو سلاٹر کر دیا گیا، 30,000 مسلمز ور سلاٹرڈ۔
میو کمیونٹی تھی یہاں پر مسلمانوں کی جو وہاں پر مائنورٹی تھی، پرنسلی سٹیٹس تھیں، اور ان پرنسلی جو ریاستیں تھیں انہوں نے میس مرڈر کے آرڈر کر دیے۔ کرتے کیا تھے، جیپس کے اندر مشین گنز رکھ کے نا تو کھیتوں میں بھگاتے تھے میو کمیونٹی کے لوگوں کو، جو سامان اٹھا کے بھاگ رہے تھے ریاستوں کے سے نکلنے کے لیے، پیچھے سے گولیاں مار کر ان کو سلاٹر کیا۔ 30,000 کا نمبر آپ کو یہاں پہ ملتا ہے۔ ایسٹ بنگال کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ہندو کمیونٹی کے اگینسٹ وائلنس ہوتا ہے، اور سلہٹ کی بات کروں تو 200 ہندو ولیجز کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، وہاں پہ 800 ٹیمپلز کو ڈسٹرائے کر دیا گیا، اسی طرح مساجد کو برباد کیا گیا بہت سے الگ ریجنز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ چٹاگانگ کی بات کر لوں، بڑی سال کی کر لوں، ٹپیرا کی یا ملاڈی کی، یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں ہندوز کے اگینسٹ میس وائلنس کیا گیا۔ ایسٹ بنگال کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور سے جو وائلنس اوریجنیٹ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایک بلڈی کانفلکٹ شروع ہو گیا جب یہ آئیڈیا ہوا کہ لاہور پاکستان کے حصے میں آ رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر جو ہندو کمیونٹی تھی وہ کافی ویل آف تھی، وہ اچھی نوکریوں پر تھے، اچھے کاروبار کر رہے تھے، مال ٹاؤن میں گھر تھے، ان کو بھی جب نکلنا پڑا تو ان کے اگینسٹ وائلنس ہوا۔ ایک دا شیمفل فلائٹ میں ایک کوٹیشن ہے کہ فرنٹیئر میل نامی ایک ٹرین جو بھارت جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں سے جس میں سکھ اور ہندو سوار تھے، اس میں ایک بھی شخص بارڈر تک زندہ نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح جو وہاں سے ٹرین آیا کرتی تھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، اور ہوتا کیا تھا کہ جو آپریٹوز تھے ریلوے کے وہی رپورٹ کر دیا کرتے تھے کہ اس ٹرین میں یہ کمیونٹی ہے، اس میں مسلمان ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں ہندو ہیں، اور وائلنس کر کے راستے میں پوری ٹرینوں کی ٹرینیں میسیکر اور سلاٹر کر دیا کرتے تھے۔ اگر ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ 5 سے 10 لاکھ کے قریب لوگ صرف پنجاب اور بنگال میں میس مرڈر کر دیے گئے۔ ہاں کچھ علاقے جو بچے اس میں پاکستانی سائڈ پہ سندھ اور اس وقت کا NWFP تھا۔ سندھ کی اگر میں بات کروں تو صرف کراچی میں وہ بھی 1949 کے بعد وائلنس شروع ہوتا ہے، جس میں تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگوں کو مارا گیا، لیکن اس سے پہلے وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ سب سے کم لوگ جہاں مارے گئے مختلف کمیونٹیز کے وہ NWFP ہے، پشتون بیلٹ کے اندر یہ میسیکر سب سے کم دکھائی دیتا ہے۔ باقی پنجاب اور بنگال کا تو تقریباً کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پارٹیشن ہوئی، کنسنسس تھا ہی نہیں کسی کا یہاں پر اس طرح سے کاٹنے کو پنجاب کو۔ لاہور، راولپنڈی اور امرتسر وہ شہر بنے جہاں پر ہر کمیونٹی کے ہر فرد نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا۔ جب بھی کسی ساتھ والے گاؤں سے آواز آنی کہ وہاں ہندوؤں کو مارا گیا ہے تو اس سے اگلے گاؤں میں اگر ہندو ڈومینیشن ہے تو مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، نہ ان کی عورتیں بچیں گی، نہ ان کے بچے بچیں گے، نہ ان کے مرد بچیں گے۔ اسی طرح اگر کسی ایسے گاؤں میں خبر پھیلی ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو مارا گیا تو اس سے اگلے گاؤں میں مسلم کمیونٹی نے بدلہ لینا ہے۔ یہ وائلنس پھیلتا پھیلتا ایک ایسی کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے سامنے کھڑا کر دیا جو 1000 سال تک تقریباً کنسیڈریبل پیس میں زندہ تھے۔ 11ویں صدی میں پہلا مسلم کانکسٹ ہوتا ہے انڈیا کے اندر، اگر اس کو فارملی یہ دیکھا جائے کہ ایک اسٹیٹ کرافٹ کی فارم میں یا کوئی لوکل گورنمنٹ کی فارم میں آپ کو ان کی پریزنس دکھائی دیتی ہے۔ 11ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک they could live together but all of a sudden they could not۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے خواتین کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ہر جنگ جو دنیا میں لگائی جاتی ہے اس میں ہمیشہ ایک نوینس، ایک پرسپیکٹو خاتون کا بھی دیکھنا چاہیے۔ نہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار شروع کی تھی، نہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع کی تھی، نہ دنیا کی تمام عظیم وار شروع کی تھیں، نہ انہوں نے پارٹیشن شروع کی تھی، لیکن جس لیول پر ان کے ساتھ وائلنس ہوا، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ہارفک تھا۔ گاندھی صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ وومن ور چیف سفررز آف 1947۔ 47 کے وائلنس میں سب سے زیادہ سفر کرنے والی اینٹیٹیز ہندوستانی خواتین تھیں، ٹھیک ہے۔ ریپ کو ایز اے ٹول آف وائلنس یوز کیا گیا ہر کمیونٹی کی طرف سے، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اس ساری ویڈیو میں کوئی اینگلنگ آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ میں کس کو بلیم کر سکتا ہوں اس طرح کی چیز میں؟ جب کمیونٹیز اتنی انڈینجرڈ ہیں تو ہتھیار اٹھانے کے علاوہ کیا بچتا ہے ان کے پاس؟ بیولڈرڈ ہو جاتی ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ہرڈ اور میسز تو یہی کرتے ہیں جو آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ خوشونت سنگھ کی کتاب پڑھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں کسی کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتا، دونوں سائڈز کی طرف سے دونوں کو مارا گیا تھا۔ تو ریپ کو ایز اے ٹول آف وائلنس استعمال کیا گیا بنگال میں، بہار میں، اس کے علاوہ پنجاب میں،
اور اس میں خواتین کو سیکشول وائلنس سے بچنے کے لیے، ان کی سینکٹیٹی اور ان کی آنر بچانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر ایک آنر کلچر موجود تھا شروع سے، تو انہیں کہا گیا کہ اس سے بہتر ہے مر جاؤ، کسی اور کمیونٹی کے مرد کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے جان دے دو اپنی. اور اس میں خواتین کو ڈبایا گیا پانی میں، دریاؤں میں، نہروں میں، ٹھیک ہے، زہر دیے گئے، میس اسکیل پہ پوائزن کیا گیا، ٹھیک ہے، گولیاں ماری گئیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا ہو کر خواتین کو، تاکہ اس سے پہلے کہ ہمارے گھروں پہ قبضے ہوں اور ہماری عزتوں پہ حملے ہوں تو ان کو مار ہی دو، وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، آنر پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہزاروں ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جو میں دکھا نہیں سکتا اور شاید اب ایگزسٹ بھی نہ کرتی ہوں، ریکارڈز بتاتے ہیں، جس میں خواتین کے جسموں کے اوپر انسکرائب کر رکھا تھا جے ہند یا پاکستان زندہ باد. کہ اگر پرو پاکستانی موب کے ہتھے خاتون چڑھی ہے تو پاکستان زندہ باد، اگر پرو ہندوستان موب کے ہتھے چڑھی ہے تو جے ہند. یہ دونوں چیزیں اس کے جسم پہ چھاپ دی جائیں گی گرم لوہے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ابارشنز رپورٹ ہوتے ہیں اس سارے میس وائلنس کے بعد، اور تقریباً 90,000 خواتین کا وہ نمبر ہے جن کو اغوا کیا گیا. دے ور ایبڈکٹڈ ان براڈ ڈے لائٹ، اپنی فیملیز سے جدا کر کے زبردستی شادیاں، زبردستی کنورژنز، زبردستی مذہب کی تبدیلیاں کروائی گئیں. کس بات کا بدلہ لیا ان سے اور کس بات کی تکلیف کاٹی انہوں نے، ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا بھی. اس کے علاوہ ہولی سائٹس کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس علاقے میں اگر کسی کی کوئی ہولی سائٹ موجود ہے اور وہاں اس کی اپوزنگ کمیونٹی کا غلبہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شیم فل فلائٹ میں اسٹینلی ولپٹ نے لکھا ہے، گرو نانک واز بورن ان شیخو پورہ اینڈ ننکانہ صاحب واز بلٹ دیئر. 6 ور میسیکرڈ لیٹر میکنگ دا ڈسٹرکٹس نیم اے سینونیم فار ٹیرر ان سکھ مائنڈس. یعنی کہ چونکہ ہولیسٹ سائٹ کسی بھی سکھ کے لیے ننکانہ صاحب تھی، اس کی وجہ گرو نانک وہاں پر پیدا ہوئے تھے شیخو پورہ میں. جب یہ پاکستان کے حصے میں آ گیا تو وہاں سکھوں کا میسیکر ہو گیا، اور اس شہر کے نام سے بھی آپ کو سکھ میسیکر کی یاد دکھائی دے گی. یہ لکھتا ہے اسٹینلی ولپٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی مسلمان نہ کوئی ہندو کہہ رہا. اسی طرح ہزاروں ایسے انسٹنسز آپ کو مساجد کے حوالے سے اور دیگر مقدسات کے حوالے سے ملیں گے جو لوگوں نے پلنڈر کیے، لوٹ کیا اس کو. ہر جگہ خون، ایون ریلوے ٹریکس کے اوپر لاشیں گری ہوتی تھیں، کوئی اٹھاتا نہیں تھا. انسانوں کی اس اسکیل پر ہم نے اوبلٹریشن دیکھی ہے، اور اس کو کیا کہیں اگر یہ پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے تو اور کچھ نہیں ہے. خواجہ ناظم الدین کہتے ہیں ہم پولیٹیکلی فیل ہو گئے، نہیں روک سکے انسانوں کے سلاٹر کو. جناح صاحب کا ویو اس پہ اور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اس سے بھی بڑی اٹراسٹی ہو جاتی، جس سے آپ اگری کر سکتے ہیں، ڈس اگری کر سکتے ہیں. جناح صاحب کا کوٹ ہے، اینی آئیڈیا آف اے یونائٹیڈ انڈیا could never have worked and in my judgment it would have led us to a terrible, terrific disaster. متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی آئیڈیا ڈیزاسٹر میں کنورٹ کرتا، بٹ واز دس ناٹ اے ڈیزاسٹر؟ 20 لاکھ لوگوں کی موت، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مولانا آزاد نے کہا تھا if any angel descends from heavens with a gift of freedom of India and declares from Qutub Minar that India is a free country, I won't accept it unless Hindus and Muslims were united. If we don't get freedom, it will be India's loss. But if Hindus and Muslims do not unite, it will be humanity's loss. آزاد نے کہا کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آسمانوں سے جنت سے اتر کے آئے اور قطب مینار سے اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو چکا ہے لیکن ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں ہیں، تو مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے. اور ویسا ہی ہوا کہ یہ آزادی جو کہ ہمیں ملی، ہندوستان کو ملی، ہمیں ملی، پاکستان کو ملی، یہ پارٹیشن کی پین میں کہیں کھو کر رہ گئی. کیونکہ جس قدر تکلیف اور جو انسانوں کی کھوپڑیوں کے ہم نے مینار بنائے ہیں، ایسی تصویریں موجود ہیں. ولیم ڈیلرمپل بھی کوٹ کرتا ہے کہ کیل ٹھوکے گئے سروں کے اندر تاکہ سلو ڈیتھ مریں لوگ، ہزاروں جگہوں کے اوپر. تو بالآخر آج اس کا لیسن یہ ہو سکتا ہے کہ نفرت، اگر چھوٹی سی چنگاری نفرت کی آپ لگائیں گے نا تو وہ پورے معاشرے کو کھانے کی پوٹینشل رکھتی ہے.
میں سمجھتا ہوں آج بھی پنجاب کے اندر، پاکستانی پنجاب کے اندر جو کمیونل مینٹالٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ اسی ساری چیزوں کا ایک لیگسی ہے جو یہاں پر لوگوں نے دیکھی کہ ان کے ساتھ ہوئی یا انہوں نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے اندر مائنورٹیز کا جو حشر ہم نے کیا پچھلے 80 سالوں میں، مجھے مت بتائیے گا کہ اس سائڈ پہ بہت ٹھیک ہے مائنورٹیز کا حال اور اس سائڈ پہ بہت غلط ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی فرق ہے۔ اور وہ اسی لیے کیا کہ یہ کمیونل مینٹالٹی سے ہم باہر نہیں آ پا رہے، اس نفرت سے باہر نہیں آ پا رہے۔ انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا صرف آن دا بیسس آف اے ڈفرینٹ آئیڈیا آف گاڈ وچ شوڈ ہیو بین ریسپیکٹڈ۔ بٹ یہ نفرت کی پالیٹکس نے انسانوں، خواتین، بچوں، مقدسات کے ساتھ ہزار جگہوں پہ کیا حشر کیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہانی صرف اس لیے سنائی ہے کہ وہ تکلیف کا 1 منٹ آپ اندازہ لگائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا جشن کا پوائنٹ ہے یہ۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے تو شکلیں نظر آتی ہیں ان لوگوں کی جن کا یہ حشر ہوا ہوگا۔ اف یو کیپ یور سیلف ان دیئر فیٹ۔ منٹو نے کہا تھا نا کہ ہندوستان ہیڈ بیکم فری، پاکستان ہیڈ بیکم انڈیپینڈنٹ، بٹ مین واز اسٹل اے سلیو ان بوتھ کنٹریز۔ ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن آدمی دونوں جگہوں پر غلام رہا۔ سلیو آف پریجوڈس، ریلیجس فنیٹسزم، باربیرٹی، ان ہیومینٹی، کہ ہندوستان پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی دونوں جگہوں پر انسان غلام رہے۔ اور غلامی کس کی؟ ریلیجس فنیٹسزم کی، یعنی کہ مذہبی بنیاد پرستی کی غلامی کی، پریجوڈس کی، نفرت کی، باربیرٹی کی، ظلم کی، ان ہیومینٹی کی، اور حیوانیت کی۔ تو آج بھی اگر ہم انہی ڈویژنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاکھوں لوگ جو مرے، میں قربانی اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے مجھے معلوم ہے 90% سے اگر پوچھا جاتا کہ ڈو یو وانٹ ٹو لیو یور ہاؤس، دے وڈ ہیو سیڈ نو۔ کس کا دل کرتا ہے سارا کچھ چھوڑ کے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ کروانا، اور اپنی بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اس کو برداشت کرنا؟ کس کا دل کرتا ہے کہ ایسے نیبرز جو کبھی آپ کے دشمن نہیں تھے وہ اچانک سے دشمن بن گئے؟ تو آج کا دن، کل کا دن، آنے والے کل کا 16 اگست کا دن اور 14 اگست کا دن، ان دنوں کو نیشنل ڈیز آف ریفلیکشن کے طور پہ منانا چاہیے، جس میں ہم تاریخ پڑھیں اور سوچیں کہ مذہبی بھڑکاؤ قسم کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کسی اینٹی کو پیورلی ایول سمجھ لینا میس اسکیل کے اوپر، اس کا رزلٹ یہ پارٹیشن ہوتا ہے کہ سب سے بڑی میس مائگریشن ماڈرن ہسٹری میں اور سب سے بڑا وائلنس کا واقعہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اس خطے میں ہوا، اور کرنے والے ہم تھے۔ ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ایسی بہت سی پارٹیشنز فیوچر میں ہو سکتی ہیں۔ 47 میں سبق نہیں سیکھا، اسی لیے ملٹیپل جنگیں ہوئیں، 4 جنگیں لڑ کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی دوستی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو پیغام صرف یہ ہے کہ جب تک نفرت زندہ رہے گی، انسان مرتا رہے گا۔ تھینک یو۔